السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم بیچ تمہارے رسولاً پیغمبر، میاکم تم میں سے یتلو پڑھتا ہے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتنا آیتیں ہماری، ویزکیکم اور پاک کرتا ہے تم کو، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویعلمکم اور سکھاتا ہے تم کو، ما لم جو کچھ کے تکونوا نہیں تھے تم، تعلمون جانتے۔ جس طرح من جملہ اور نعمتوں کے ہم نے تمہی میں سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے اور تمہیں پاک بناتے اور کتاب یعنی قرآن اور دانائی سکھاتے ہیں اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جیسا کہ بھیجا ہم نے تمہارے اندر ایک رسول تم ہی میں سے، یعنی کہ جس طرح اللہ نے تمہارے لیے کبریاء مقرر کیا ہے اور اپنی نعمت تمام کی ہے، ایسے ہی نعمت ایک اور بھی تم پر کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول بھیجا۔ اب رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے جب ایک رسول ان کے اندر انہی میں سے بھیجا۔ فرمایا جس طرح رسول کا بھیجنا تمہارے لیے رب کا احسان ہے، اسی طرح قبلہ مقرر کرنا بھی اللہ کا احسان ہے تم پر۔ اللہ کا احسان ہے کہ چلو کہیں تو ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی کریں، نماز کے لیے تو سب کو ادھر ہی منہ کرنا ہے، تو دن میں 5 دفعہ یاد کرائی جاتی ہے کہ ایک ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک طرف رخ کرو۔ جب مقصد ایک ہوتا ہے، گول ایک ہوتا ہے، جب ایک گول میں فرق ہونا، دلچسپی میں فرق ہونا، تو پھر یونٹی نہیں آتی، کیونکہ ہر ایک کسی کے کام کے لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کس کام کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے مفاد کے لیے۔ جب سب کا مفاد سانجھا ہوگا، ایک ہوگا، تو پھر سب ایک ہی طرف رخ کریں گے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر نعمت تمام کی، جیسے نعمت رسول کی آمد تھی، وہ تم پر ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے۔ کون پڑھ کر سناتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے؟ جب انہوں نے جبرائیل سے سنی، جیسے اللہ نے ان کی طرف نازل کی آیات، ویسے ہی انہوں نے آگے سنائی، اور صرف لکھی ہی نہیں دے دیں، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جبرائیل نے جیسے قرآن سنا ویسے پہنچایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سنا ویسے پہنچایا۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے کہ جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اس لیے تلاوت کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو صحیح پڑھنے کے لیے محنت کرنی چاہیے، وقت نکالنا چاہیے، ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ایک نعمت ہے، اور اس طرح براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن۔ تو جیسے جبرائیل کو دیا گیا امین ہے، اب جبرائیل کے ساتھ کیا بولتے ہیں؟ جبرائیل امین، یعنی کہ امانت دار، بہت مرتبے والے۔ تو انہوں نے کوئی خیانت نہیں کی، انہیں جیسے ملا ویسے پہنچایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیا ہے کہ رسول الامین، صادق اور امین، تو انہوں نے بھی ویسے ہی پہنچایا، تو پھر ہمیں بھی خیانت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ خیانت کیا ہے؟ وہ جیسے لکھا گیا ہے ویسے پڑھنے کی بجائے یعنی کہ کچھ اور پڑھ دینا، زبر کو زیر کو پیش کر دینا، تو یہ خیانت ہی ہے۔ تو یہ بھی ایک نعمت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علم نہیں دیا، علم کے ساتھ تربیت بھی کی ہے۔ وہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ عرب کون تھے؟ امی لوگ تھے۔ امی کون ہوتا ہے؟ ان پڑھ، یعنی وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو سب کچھ پڑھنا لکھنا سکھا دیا، تو یہ نعمت ہے، احسان ہے اللہ کا، یہ سارا احسان ہے اللہ کا، نعمت ہے اللہ کی۔ تو اس کو یاد کرو، انہی نعمتوں کی کڑی میں پھر ایک قبلے کا تعین بھی نعمت ہے۔ تو یہ ساری نعمتوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ تو عرب میں جو امی لوگ تھے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتاب کی تعلیم دی، ان کو سکھایا۔ کس طرح کتاب کیسے سکھائی؟ لفظ بہ لفظ، اور معنی بھی اور عملاً بھی۔ اب 3 طریقوں سے انہوں نے پڑھایا، ٹھیک ہے؟
کہ اس کا معنی بھی بتایا، پھر اس کے بعد اس کو کر کے بھی دکھایا، صرف لیکچرز ہی نہیں دیے بلکہ کام کر کے بھی دکھائے اور اس کی حکمت کی تعلیم بھی دی۔ اب حکمت کیا ہوتا ہے کہ جو بھی احکامات ہیں ان کے پیچھے جو وزڈم ہے نا وہ بھی سکھائی جائے۔ ہر چیز کو کیسے کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، یہ سب چیزیں آپ نے انہیں سکھائیں۔ اور ہر چیز میں حکمت اور ایک اور نعمت کیا ہے کہ وہ سکھاتا ہے تم کو جو تم نہیں جانتے تھے، تمہیں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ عرب جو قوم تھی نا وہ امی یعنی کہ ان پڑھ تھی، انہیں بہت سی باتوں کا نہیں پتہ تھا، تو پھر انہیں کتنا کچھ بتایا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث یاد کریں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ نے ہمیں آسمان میں پھڑپھڑاتے پرندے کے بارے میں بھی علم دے دیا کہ وہ آسمانوں پہ پرندہ اڑتا ہے، وہ اپنے پر کیسے پھیلاتا ہے، کیسے اڑتا ہے، کیسے کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، تو اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں تھا، تو اس چیز کے بارے میں انہوں نے ہمیں علم سکھایا۔ اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں غور و فکر سکھایا، اور جب کوئی غور کرنا اور عقل استعمال کرنا سیکھ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کو راہ مل جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد پوری دنیا کے حالات تبدیل ہو گئے۔ یہ جتنی بھی علمی ترقیاں ہوئی ہیں ان میں جو تیز رفتاری آئی ہے یہ اسلام کی برکت سے آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آئی ہے، کیونکہ آپ نے دماغ استعمال کرنا سکھایا، ہر چیز کو دلیل سے سمجھایا، اور یہ صرف انہی کو نہیں سکھایا عربوں کو بلکہ ہمیں بھی سکھایا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے انسان کچھ بھی سیکھ کے نہیں آتا، دنیا میں ہی آ کے سیکھتا ہے، اور دنیا میں آ کے جتنا کچھ بھی سیکھ لے جب تک قرآن نہ سیکھے علم ادھورا ہے، علم مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن کو ہی اصل علم کہا گیا ہے، اور یہ سچ پر ہے کیونکہ حقیقت ہے یہ۔ باقی چیزیں کیا ہیں اس میں کوئی بھی یقینی بات نہیں ہے، 100% کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بڑی بڑی ریسرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور آخر میں آ کے کیا کہہ دیتے کہ ہم اس بارے میں شور نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔